لیجیے
محمد وآل محمد مومن ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مومن و مومنات جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں اپنی مومن کو شامل کرتے ہیں اور اس پرشہ داغوں کو چھانے والے جتنے بھی بانیان ہیں مدرس کے ان کو شامل کرتے ہوئے اس سال سوال
درود پڑے گا ہمارا
یا منتظر ہوا میرے غیور میرے کا سخن رے اکبر میرے دیوے میرے ساتھ شکن رے اکبر میرے ہنسی میرے نازو بدن رے اکبر میرے غریب میرے بے وطن رے اکبر بڑے سعید ہوئے اور بڑے رشید ہوئے بدر کے بعد لے جوانی میں تم شہید ہوئے بڑے شہید ہوئے اور بڑے رشید ہوئے بدر کے بعد جوانی میں تم شہید ہوئے طلب ہوئی جو جعفر صاحب قبلہ کے آنے میں کتنی دیر ہے؟ سلام سے پہلے صرف 1 رکوعی، اس کے بعد سلام کی چند اشعار پیش کروں گا. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد والے محمد. اذان دو جہاں میں جہاں ہو رہی ہے، اذان دو جہاں میں جہاں ہو رہی ہے، یہ توصیف اکبر بیان ہو رہی ہے. اذان دو جہاں میں جہاں ہو رہی ہے، یہ توصیف اکبر بیان ہو رہی ہے. اذان کا تسلسل ہے کونوں مقام میں، اذان کا تسلسل ہے کونوں مقام میں، ابھی تھی یہاں اب وہاں ہو رہی ہے. اذان کا تسلسل ہے کونوں مقام میں، ابھی تھی یہاں اب وہاں ہو رہی ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری مجالس یا محافل ہوں اور اس میں ہمارے جد امجد، ہم سب کے مولا علی کے جد امجد ہے، تو ہماری تو پھر مجالی کچھ نہیں ہے. بنا اسلام کا جوں ہی قلعہ شعب ابی طالب، بنا اسلام کا جوں ہی قلعہ شعب ابی طالب، مسلمہ کیوں تجھے کھٹکا بھلا شعب ابی طالب. اور وہ جس کا نام آتے ہی تیرا دل بند ہوتا ہے، وہ جس کا نام آتے ہی تیرا دل بند ہوتا ہے. پناہ گاہ محمد مصطفیٰ شعب ابی طالب. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. جعفر صاحب دیر ہے تو تھوڑا سا ایک دو اور درود بھیجیے محمد والے محمد. یو این او نے ایک
کمیٹی تشکیل دی انٹرنیشنلی. یو این او جب دے رہی ہے تو وہ انٹرنیشنلی ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو پوری دنیا میں آج تک کس کا دور حکومت سب سے زیادہ مستحکم گزرا. تو اس کمیٹی میں بڑے بڑے اسکالر، مذہبی اسکالر بھی تھے، اس میں سب تھے. انہوں نے 3 مہینے کی محنت کے بعد جو رزلٹ نکالا وہ 4 مصروں میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجیے، قبلہ تشریف لے آئے. درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا لیجیے جب تک قبلہ تشریف لے آئے. علی کی جائے ولادت خدا کا گھر ٹھہرا. علی کی جائے ولادت خدا کا گھر ٹھہرا. علی سے بغض ہمیشہ ہی بے اثر ٹھہرا. آخری 2 مصرے سماعت فرمائیے گا. علی سے بغض ہمیشہ ہی بے اثر ٹھہرا. پتہ لگایا جو تاریخ سے یو این او نے، پتہ لگایا جو تاریخ سے یو این او نے، علی کا دور حکومت عظیم تر ٹھہرا. قبلہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ یو این او نے ایک کمیٹی بنائی تھی بڑے بڑے اسکالروں پر کہ ہم یہ دیکھ کے بتائیں کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین دور حکومت کس کا تھا. 3 مہینے کی محنت کے بعد اس کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ علی کا 3.5 سالہ دور جو تھا وہ عظیم تر دور گزرا ہے. اس سے زیادہ انصاف اور عدل کسی زمانے میں نہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. قبلہ صرف خطیب نہیں ہے، ماشاءاللہ سے کونا مشق شاعر ہیں. ان کے سامنے شعر پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. قبلہ اجازت کے ساتھ مطلب پیش پھر درود بھیجتے ہوئے ذرا سا آپ لوگ آ جائیے. اتنی دور بیٹھ کے آپ کو نہ مجلس سننے کا مزہ آئے گا نہ قبلہ کو مجلس پڑھنے کا مزہ آئے گا. ہم بھی 2-4 شعر آپ لوگوں کو سنا دیں گے. تھوڑا سا آگے لے آئیے، آ جائیے درود کا سہارا لیتے ہوئے. بر محمد وآل محمد صلوات. انشاءاللہ بالکل درست بات ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. قبلہ میرا آج کے اس سلام کا عنوان ہے بن آدم. ردیف بن آدم ہے آج کی. سماعت فرمائیے گا. شبیر کا پیغام سنو اے بن آدم. شبیر کا پیغام سنو اے بن آدم. ہر حال میں تم حق پہ مرو اے بن آدم. شبیر کا پیغام سنو اے بن آدم. ہر حال میں تم حق پہ مرو اے بن آدم. اور جز خالق اکبر کوئی اللہ نہیں ہے. جز خالق اکبر کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ علی کو نہ کہو اے بن آدم. جز خالق اکبر کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ علی کو نہ کہو اے بن آدم. اور شبیر کی حل من کی صدا اب بھی ہے موجود. شبیر کی حل من کی صدا اب بھی ہے موجود. لبیک کہو آگے بڑھو اے بن آدم. شبیر کی حل من کی صدا اب بھی ہے موجود. لبیک کہو آگے بڑھو اے بن آدم. اور مشکل کو بھگانے کا بتا دیتا ہوں نسخہ. مشکل کو بھگانے کا بتا دیتا ہوں نسخہ. ناد علی کا ورد رکھو
مشکل کو بھگانے کا بتا دیتا ہوں نسخہ، ناد علی کا ورد رکھو اے بن آدم، اور زہرا کی تمنا ہے عزاداری شبیر، زہرا کی تمنا ہے عزاداری شبیر۔ بھائی فتووں کی دکان بند کرو اے بن آدم، فتووں کی دکان بند کرو اے بن آدم، اور ضامن ہیں نمازوں کی یہ ماتم کی صدائیں، ضامن ہیں نمازوں کی یہ ماتم کی صدائیں، ماتم کے طرفدار رہو اے بن آدم۔ اور اس شخص پہ اللہ و نبی کرتے ہیں لعنت، اس شخص پہ اللہ و نبی کرتے ہیں لعنت، ظالم کا طرفدار جو ہو اے بن آدم۔ اور شبیر کے قاتل کی خبر خوب ہے تم کو، شبیر کے قاتل کی خبر خوب ہے تم کو، مسلک کے نہ تم پیچھے چھپو اے بن آدم، مسلک کے نہ تم پیچھے چھپو اے بن آدم۔ دو اشک بہانے سے ہی خوش ہوتی ہے زہرا، دو اشک بہانے سے ہی خوش ہوتی ہیں زہرا، سرور کے عزادار بنو اے بن آدم۔ اغیار کا مجمع ہے نبی زادیاں قیدی، اغیار کا مجمع ہے نبی زادیاں قیدی، یوں اجرے رسالت تو نہ دو اے بن آدم۔ یہ آدم سادات ہے سرور کا دلارا، یہ آدم سادات ہے سرور کا دلارا، سجاد کو نہ قید کرو اے بن آدم۔ اور پیغام نوید آج بھی میسم کا ہے زندہ، پیغام نوید آج بھی میسم کا ہے زندہ، بس راہ ولایت پر چلو اے بن آدم۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سلوات پڑھیں بابا غلام محمد و آل ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد، جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولد الحق بالحق، سیدنا مولانا بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ حضرات جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کی طرف آ جائیں، ورنہ مجھے ادھر رک کر کے بیٹھنا پڑے گا. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے اور آج ہماری 5ویں مجلس ہے. میں نے عرض کیا تھا تشیع شیعت کو پہچانے. اگر خود شیعہ اپنے وقار کو پہچان لیں تو مسائل آسان ہو جائیں گے. نکل عرض کیا آپ کو کہ آپ کی خلقت کیا ہے اور کیسے ہے، تو میں نے 2 دن میں آپ کے خدمت میں. اب اس کے بعد جو مولائے کائنات حضرت صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: المؤمن قال بقولنا. مومن وہ ہے جو بولتا ہے تو ہمارا قول بولتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ مولا نے بتا دی کہ مومن ہونے کے لیے، کل میں نے اس کے صفات بتائے تھے آپ کو کہ قرآن مجید میں بھی مومن کی صفات بتائے گئے، مولائے کائنات نے بھی مومن کی صفات بتائے. تو وہ جو صفات قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کلمہ پڑھ لینے سے نہیں بنتا، اور نہ مومن نماز روزہ کرنے سے بنتا ہے. اس لیے کہ نماز روزے کا حکم ہی مومن کو ہے. تو مومن پہلے بنے گا پھر نماز پڑھے گا. اچھا، جو کہتے ہیں ہم پر نماز ہی فرض نہیں ہوئی، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن پر اللہ نے نماز فرض کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. کہیں نہیں کہا یا ایھا المسلمون اقیموا الصلاۃ، اے مسلمانوں تم نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز پڑھو. تو پہلے مومن بنو پھر نماز پڑھو. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مومن بھی ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا، تو 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا: یا علی سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا اللہ کو سجدہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ علی علیہ السلام کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام کی شخصیت، علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا اور میں مستقل عرض کرتا ہوں اس لیے تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے شیعت کا لباس پہن رکھا ہے، وہ شیعہ ہے نہیں. شیعت کا لباس بھیس ڈال رکھا ہے، شیعہ ہے نہیں. اس لیے کہ دنیا 2 منصوبوں پر بنی ہے. توجہ رکھیے گا، دنیا 2 منصوبوں پر بنی ہے. ایک منصوبہ تو یہ ہے کہ بنانے والے نے اس لیے بنائی کہ میں پہچانا چاہوں.
حدیث سنتے رہتے ہیں آپ؟ ہاں؟ کیا حدیث ہے؟ کن تو کنزم مخفیہ احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. دیکھیے میں اگر مولویوں والی بات کروں تو آپ نہ مانیے گا، لیکن اگر مولا کی بات کروں تو پھر تو ماننا پڑے گا نا جی. کنت کنزا مخفیہ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا. تو منصوبہ ایک خلقت کائنات کیا بنا؟ بولے معرفت پروردگار. اچھا معرفت پروردگار کیسے ہوگی؟ وہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ جو آتا ہی نہیں کسی کے حوالے سے بھی وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو اس نے اپنی پہچان کے لیے کچھ لوگوں کو خلق کیا اور کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. اور پھر اعلان کیا خلقتک لأجلی وخلقت الخلق لأجلک، پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، کائنات تیرے لیے بنائی ہے. اسی لیے کہا میں رب العالمین ہوں اور تجھے میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے. جہاں جہاں تک میں رزق دیتا ہوں وہاں وہاں تک تو مشکل کشائی کرتا ہے. رحمت للعالمین کی معنی ہے، میرے بچے غور سے سنیں، اس معنی کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. جو کہتے ہیں کہ رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ان سے کہو قرآن مجید سے یہ آیت نکالو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پہلے اس آیت کو نکال دو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے. ضرورت ہے کہ اس آیت کو نکال دو؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر ترجمہ کرو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اٹھا کے دیکھیں لغت، پڑھے ڈکشنری. رحمت کے معنی کیا ہے؟ لسان العرب نے دو معنی لکھے ہیں، ایجاء الحاجات وحل المشکلات. رحمت کہتے ہیں حاجت روائی کرنا اور مشکلوں کو حل کرنا. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، پڑھی لکھی بات آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ کہ یہ رحمت للعالمین یعنی حل المشکلات، ساری کائنات کی مشکل کشائی رسول کے حوالے. ایجاء الحاجات، حاجت روائی. اور اب یہ عجیب بات ہے، اگر آپ کی بیدار سماعتیں میرا ساتھ دیں تو میں ایک جملہ کہوں. یہ جو میرے بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بوڑھے تو بھلے جہاں چاہے بیٹھے، لیکن نوجوانوں کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کو فرق لائن پہ آنا چاہیے. سلوات پڑھے، جتنے باہر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے سب آ گیا ہے، آج جلدی جلدی آ گئے ہیں. اٹھ کیا ہے سلوات بیٹھتے ہیں محمد و آل محمد پر. یہ خالی جگہ پر کریں تو میں آپ کو ایسا نسخہ دینے والا ہوں. اور روزانہ ہی میں بات کرتا ہوں آپ سے قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے. کیا کہا میں نے؟ ایجاء الحاجات، حل المشکلات. پیغمبر کو اللہ نے مشکل کشا بنا کے بھیجا، پیغمبر کو اللہ نے حاجت روا بنا کے بھیجا. تو جسے اللہ نے کائنات کے لیے مشکل کشا بنا کے بھیجا، اس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میں دنیا کی مدد کروں گا، مجھے بھی مددگار دے.
مانگی اور دعا بھی اپنے لفظوں میں نہیں مانگی، اللہ کے لفظوں سے مانگی۔ اللہ نے کہا کہ ایسے دعا مانگ تو میں نصیر دوں۔ تو جب رسول نہیں بنا سکتے تو تم کیسے بنا سکتے ہو؟ وجعلنی من لدنک سلطان النصیرا، مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو ساری کائنات کی مشکل کشائی رسول کرے۔ رسول نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے جسے مانگا اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ مل کر صلاح پڑھے بابا محمد و آل محمد۔ اب ایک جملہ کہہ دوں جس پر مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے تو اس مسئلے کو حل کر دو کہ جو علی کو اللہ سمجھ کے مدد مانگے وہ مشرک ہے، جو اللہ کی مدد سمجھ کر مانگے وہ اہل ایمان ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے صلاح بھیج دی تھی بلند آواز سے محمد والا۔ تو پہلا منصوبہ یہ ہے کہ میں پہچانا جائے، دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ جو میری پہچان بن کے جائے وہ پہچانے جائے، اس لیے کہ جب تک ان کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک مجھے کون پہچانے گا؟ پتا چلے یہ کیسے ہے، ابھی تو میری پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا اپنی پہچان کے لیے۔ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ جا کر دنیا کو یہ بتائیں کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دنیا والوں کے پاس نبی کس لیے آئے؟ ہر نبی آیا تاکہ اللہ کو پہچانائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کائنات تک، اور پھر یہ 12 معصوم، 12 امام، یہ سب کیوں آئے؟ پہچان بن کر آئے۔ وہ فرق اتنا تھا کہ جتنی پہچان کی شکلیں، طریقے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو الگ الگ دیے تھے، وہ سارے ان کو ایک ساتھ دے دیے۔ کسی سے پرندہ مٹی کا بنوا کر اڑا دیا، کسی سے پرندوں کو کٹوا کر پہاڑوں پہ پھیلا کر اڑوا دیا، کسی کی ٹھوکر سے مردہ جلا دیا، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا۔ جی یہ سارے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو جتنے تمام نبیوں کو الگ الگ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ نے ان اکیلے کو دے دیے سارے۔ بچپن میں ہم ربائی سنا کرتے تھے کہ یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ تمام اوصاف انبیاء کو اگر یکجا کیا جائے تو علی بنتا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے سما کیے کہ وہ آئے تھے اللہ کو پہچانوانے کے لیے۔ جس جس کلاس کے لوگ تھے، جس جس علاقے کے لوگ تھے، ڈائریکٹ پرائمری والے بچے کو جسے ابھی الف ب نہیں آتی اسے آپ پریکٹیکل ہاؤس میں لے جا کے پریکٹیکل نہیں کراتے، بولا تو بڑا ہو جائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، کلاس بلند ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے
طریقہ تعلیم بدلتا چلا جاتا ہے تو فائنل میں پہنچ کر ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جو بچپن والے کو نہیں بتائی جاتی. اسی طریقے سے جب فائنل پہ پہنچا تو اللہ نے انہیں پہچان بنا کے بھیجا تاکہ ان کو دیکھتے جائیں اور اللہ کو پہچانتے جائیں. تو جنہیں اللہ نے اپنی پہچان بنا کر بھیجا تھا ان کو پہچانوانے کی ذمہ داری خود لی، اور جنہیں اپنی پہچان بنا کر بھیجا تھا اپنی پہچان کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی کہ اب تم جانو اور تمہارا منصب جانے، کیسے پہچان کراتے ہو میری. تو عزیزان گرامی، بس میں 2 جملوں میں مختصر کر دوں، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب یہ پہچانوانے کے لیے آئے، جب یہ پہچانوانے کے لیے آئے تو انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا. اور خدا گواہ ہے، اگر ہمارے ممبر سے توحید آل محمد بیان کر دی جائے اور شیعہ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ ہمیں وہ توحید سننا ہے جو آل محمد نے بیان کی ہے، تو یہ جو آج جھگڑے شروع ہو گئے نا، ہر آدمی نے 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا رکھی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. مولا اسی کو روکنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بولی نہ بولو، ہم اللہ کی زبان سے بولیں، تم ہماری زبان سے بولو. ہم اللہ کی زبان سے بولیں. ابھی جو مسجد ہے یہ مسجد اللہ کے منصوبے میں نہیں ہے، یہ مسجد جو ہے یہ محمد و آل محمد کے منصوبے میں ہے، کیونکہ اللہ کا سجدہ کروانے تو یہ آئے ہیں نا، اللہ کو پہچانوانے کے لیے تو یہ آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے منصوبے کو پورا کیا، مسجدیں بنائی، اللہ کے سجدے کرائے. تو جب انہوں نے اللہ کو پہچانوایا اللہ نے انہیں پہچانوایا. کبھی بستر پہ سلا دیا، مرضی دے دی. اب میں ساری آیتیں پڑھوں گا تو اسی میں وقت نکل جائے گا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، باقاعدہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کئی ہزار آیتیں نازل کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری پہچان جو بن کے آیا ہے یہ اس عظمت کا مالک ہے. اگر اسے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھو جو میری پہچان بن کے آیا ہے، اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوگا. جو پیچھے ہٹ جائے وہ میری پہچان نہیں بن سکتا. اس کے قدم پیچھے ہٹ جائے وہ میری پہچان نہیں بن سکتا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں پہچانوایا، انہوں نے اللہ کو پہچانوایا، اور ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، اللہ کے دشمن کو یہ معاف نہیں کرتے، ان کے دشمن کو اللہ معاف نہیں کرتا. جب بھی کسی نے اللہ سے دشمنی کی یہ کھڑے ہو گئے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں مستقل طور پر اللہ کے دشمن سے لڑتے رہے. پوری تاریخ حیات علی ابن ابی طالب پڑھ کے دیکھیں، علی نے کبھی اپنے دشمن پر تلوار نہیں اٹھائی. میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، اگر آپ کے ساتھ تاریخ سیرت زندگی علی ابن ابی طالب پڑھ کے دیکھیں، علی علیہ السلام نے کبھی اپنے دشمن پہ تلوار نہیں اٹھائی. علی کی تلوار جب بھی اٹھی یا اللہ کے دشمن پہ اٹھی یا نبی کے دشمن پہ اٹھی، اور جب علی کا دشمن سامنے آیا تو پھر اللہ نے کہا اب تو نہیں بولے گا، اب میں بولوں گا. کہا کہ علی کو تم نے خلیفہ بنایا
اچھا روٹ وہ ہوتا ہے جو ٹو وے ہو، ادھر سے بھی ٹریفک ادھر سے بھی ٹریفک، تاکہ حادثہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے دشمن کو نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے دشمن کو نہیں چھوڑتا۔ تو بس ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کے منصوبے میں نہیں ہے، آل محمد کے منصوبے میں نہیں ہے، یہ مجلسیں اللہ کے منصوبے میں ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت، یہ اللہ کے منصوبے میں ہیں، اور مسجدیں یہ آل محمد کے منصوبے میں ہیں۔ خدا کا سجدہ یہ کرائیں گے، آل محمد کے ذکر کو وہ بلند کرے گا۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ بات کہاں سے کہہ دی، تو بالکل کھلی ہوئی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں۔ تم میرا ذکر بلند کرو۔ تو اب سارے جتنے میرے جوانیاں بیٹھے ہیں، میرے بچے، جتنے شوق سے آپ سنتے ہیں اور جتنے شوق سے آپ آتے ہیں، آج کے دور میں بہت مشکل ہے یہ باتیں سننا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں تذکرہ ملے، ہمارا تذکرہ تو ہے نہیں۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی جو شوق سے آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کے ماں باپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں دیا کرتا ہوں، میرے سارے بچے، بزرگوں سے دعا لیتا ہوں، یہ جو جوان، یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے عرض ہے میری، مسجد کس کے منصوبے میں ہے؟ ابھی میں نے کہا نا، کس کے منصوبے میں ہے؟ اہل بیت کے منصوبے میں ہے، اور مجلس اللہ کے منصوبے میں ہے۔ تو جب تمہیں اللہ کو خوش کرنا ہو تو یہاں آیا کرو، جب علی کو خوش کرنا ہو تو مسجد جایا کرو۔ جب تمہیں مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خوش کرنا ہو تو مسجد جایا کرو، اور جب زمانے کے امام سے کچھ کہنا ہو تو مسجد جایا کرو۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے منصوبے پہ ہوتا ہے۔ امامیہ ٹرسٹ کے جتنے ٹرسٹی ہیں، آپ مجھے دکھائیں یہ قدم گاہ پہ ملیں گے آپ کو؟ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ یہ وہاں گھر تو وہ بھی مولا کا ہے، لیکن چونکہ یہ ان کے منصوبے میں ہے، یہ ان کے منصوبے میں ہے، تو یہ یہاں ملیں گے۔ مولانا حیدر عباس کے منصوبے میں مدرسہ کو کہاں ملیں گے؟ تو جس کے منصوبے میں جو چیز ہو، اب جسے امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے تو مسجد سے دور کر کے رہ کے نہیں ملے گی، وہاں جاؤ جہاں ان کا منصب ہے، وہاں جاؤ جہاں ان کا منصب ہے۔ اور جب وہاں جا کے بات کرو گے، عین ممکن ہے ملاقات ہو جائے، عین ممکن ہے ملاقات ہو جائے۔ یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قدر جانا چاہتے ہیں۔ تو میں دو جملے کہہ دوں، اگر آپ کی پوری توجہ ہے، اور یقیناً ہے، مجھے معلوم ہے، توجہ کے ساتھ میرے یہ دو جملے سن لیجئے، جو آپ کو مسجد میں جانے سے روکے وہ آل محمد کا دشمن ہے، چاہے وہ شیعوں کے لباس میں کیوں نہ ہو، اور جو تمہیں مجلس میں آنے سے روکے وہ خدا کا دشمن ہے۔
سلامت رہیں آپ، خوش رہیں. جو یہاں آنے سے روکتا ہے یہ اہل بیت کا دشمن نہیں، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا منصوبہ رک جائے. سید ابوالعلا مودودی جماعت اسلامی کے بانی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ ذکر کب تک ہوگا؟ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جماعت اسلامی کے دفتر اگر یہاں پر ہوگا، اور یقیناً ہوگا، ان کے کتاب کے چھپے ہوئے جا کے دیکھ لیجیے گا، کتاب سے مل بھی جائے گا آپ کو. یہ ذکر کب تک ہوگا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر حسین اپنی حکومت کے لیے لڑتے تو یہ ذکر ختم ہو جاتا. حسین لڑا اس اللہ کے لیے ہے، جب تک اللہ باقی ہے یہ ذکر باقی رہے گا. عزیزان گرامی، آپ خوش نصیب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ رہبر عطا کیے جن کے لیے علامہ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے کہ دنیا نے ان پر تیر اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، تبر اٹھائے، نیزے اٹھائے، لیکن انگلی نہیں اٹھا سکے. آپ نے جملے پر غور نہیں کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ ایسے. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے کتاب لکھی ہے سیرت امیر المومنین، خرید کے پڑھ لیں، آپ کی مرضی، ورنہ گوگل سے لے کے پڑھ لیں، تب بھی آپ کی مرضی. اور میں تو اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو جوتے انگلش بوٹ ہاؤس، کپڑے تاریخ روڈ سے، صوفہ چنیوٹ سے، تو اگر ان تمام چیزوں کے لیے اتنے پیسے ہیں تو اپنے ایمان کے لیے بھی تھوڑا سا خرچ کریں. اپنے بجٹ میں کپڑے، ویسٹ، اب تو حد ہو گئی ہے. جب شادیوں میں دیکھتے پتہ نہیں لگتا لڑکی کون سی لڑکا کون سا ہے. وہ چکن کے کڑے ہوئے سوٹ پہن کے آتے پتہ ہی نہیں چلتا. کیسی کیسی شیروانیاں، زرق برق. ٹھیک ہے آپ اپنے شوق حلال کے پورے کریں، لیکن جس کو آپ کل ایمان کہتے ہیں، اور اگر اس پر ایمان ہے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اس کے بارے میں پڑھیں تو صحیح جو کل ایمان ہے وہ ہے کیسا. اس لیے کہ اگر آپ جاہلوں کی زبان سے علی سنیں گے، وہ علی جو انبیاء کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ موالی کیا سنائے گا تمہیں؟ یہ چرسی، یہ بھنگوڑا، یہ شرابی، یہ نشئی، جسے چلتے ہوئے گھر کا رستہ نہیں ملتا، وہ تمہیں علی کیا سمجھائے گا؟ جو پاک نہیں رہ سکتا وہ علی کیا سنائے گا؟ علی وہ سنائے گا جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، ذہن بھی پاک، بدن بھی پاک، لباس بھی پاک. اور جتنی طہارت سے علی کے قریب جاؤ گے اتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی. یہ اہل بیت کا دروازہ ہے.
یہاں نجاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان نے مختلف روپ دھارے ہیں۔ وہ کہتا ہے چرس جو ہے یہ حیدری نشہ ہے، بھنگ جو ہے یہ حسینی نشہ ہے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر۔ اگر تمہارا منہ کالا ہے تو تم اس کی نسبت حسین سے تو نہ کرو، تم اس کی نسبت آل محمد سے تو نہ کرو۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ تم نجاست کو حسین کے نام سے منسوب کر رہے ہو، نجاست کو علی کے نام سے منسوب کر رہے ہو۔ علی کے نام سے اگر کوئی چیز منسوب ہو سکتی ہے، اور جو کچھ منسوب ہوا ہے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ نے علی سے کوئی چیز منسوب کی ہے تو یا کعبہ منسوب کیا ہے یا قرآن منسوب کیا ہے۔ بڑا عقیدت مند ہے، اس کی عقیدت کہاں ہے؟ لمبے لمبے بال، 10-20 انگوٹھیاں، گلے میں مالا، ہاتھ میں بریسلیٹ، جی مونچھیں بڑی ہوئی، داڑھی بڑی ہوئی، پھر جو خطبے سنا ہے وہ علی کا ذکر کیسے کرے گا؟ علی کے لیے پاک و پاکیزہ چاہیے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر مجھے جہنم کا خوف نہ ہو تو ان مونچھوں کو آگ لگا دو۔ تو علی کہہ رہی ہے کہ میں آگ لگا دوں، اس کا پورا منہ ڈھکا ہوا ہے، یہ علی والا کہاں جا گیا؟ علی کا پیروکار نا۔ مولا فرماتے ہیں مونچھیں تمہارے ہونٹوں سے نیچے آئیں گی، تمہارے رزق پہ ڈھکن آ جائے گا، رزق کا دروازہ کھول کے رکھو۔ خیر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے میری ضرورت ہے کہ میں آپ کو سامنے بیان کروں، تو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ دو منصوبے ہیں۔ آل محمد کو ڈھونڈنا ہو نا، تو میں اکثر کہتا ہوں لوگ ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں، یہ نمازی پرہیزگار نماز شب پڑھنے والے جوان، تسبیح پڑھنے والے، اپنے آپ کو اس فاسد دنیا سے بچا کے رکھنے والے، اکثر آ کے پوچھتے ہیں مولانا مولا سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ توجہ ہے؟ امام سے ملاقات ہو جائے۔ اکثر نوجوان آتے ہیں، یہاں بھی میں آج یہ 5ویں مجلس سے پچھلے سال بھی پڑھ کے گیا، بہت سے نوجوانوں نے بہت سے سوالات کیے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب نوجوان سوال کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، میرا عشرہ سننے والے جوان ایک دن میرے لیے وقت کریں، میں محرم کے عشر کے بعد آ کر آپ سے بیٹھوں گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے مجھے لکھ کے دے دیں، کھڑے ہو کے سوال کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ میں رٹ کے نہیں آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ جس نے پوچھنا ہے پوچھے، یہاں پوچھے، پرچہ لکھ کے پوچھے، مجلس کے بعد پوچھے، پوچھنا آپ کا حق ہے اور سوال کا جواب دینا میرا حق ہے، لیکن میں انہی سوالوں کے جواب دوں گا جو میں نے پڑھا ہے۔ اب کسی اور کا پڑھا لکھا آپ مجھ سے آگے پوچھیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، وہ اسی سے پوچھنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میرے نوجوان اکثر پوچھتے ہیں امام سے ملاقات کرنی ہے، تو بھائی بات یہ ہے
کہ میں مجلسوں میں عام طور کے اوپر نام لینے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے لیے تو سارے سامعین ایک ہی درجے کے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی عالم آ جائے، کوئی مخصوص شخصیت آ جائے۔ دو دوست ساتھ رہتے ہوں، اکثر ہوتا ہے ایسا کہ دوستی ایسی گہری ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ساتھ رہتے ہیں، بس سونے کے وقت وہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر، باقی ساتھ۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نظر نہ آئے آپ کو اور ایک آئے تو آپ کو جو نہیں نظر آ رہا وہ کس سے پوچھیں گے؟ پتہ ہے مجھے، دیکھیے آپ کا اگر ایمان عرش تک نہ پہنچے تو میں زیدی نہیں، میں آپ کو بالکل توجہ کے ساتھ، اگر ایک نظر نہ آئے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو بچہ بھی کہے گا کہ اس دوست سے پوچھوں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارا وہ دوست کہاں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا تو پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یہ ساتھ رہیں گے، جب ایک نظر نہ آئے تو دوسرے سے پوچھ لو، قرآن پڑھو کہ مہدی نظر آ جائے گا۔ سلامت رہے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے، قرآن پڑھیں۔ ہمارے نزدیک اصطلاح میں عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے قرآن صامت، اور اہل بیت کو کہا جاتا ہے قرآن ناطق۔ تو یہ صامت اس لیے ہے کہ اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آتی، لیکن میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں القرآن حی، القرآن حی و آیاتہ یتنفس، قرآن زندہ ہے اور اس کی آیتیں سانسیں لیتی ہیں۔ اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی بات بڑھا دوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعیا لسانہ، یہ صدیق اکبر کا کلام ہے، مولا کائنات کا کلام ہے۔ میں نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا، کلمات کے ساتھ تیسرا حصہ قرآن مجید کا، میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ یہ جب بولتی ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی۔ ناطق لا یعیا لسانہ عز لا بیت اللہ یہدم ارکانہ، قرآن ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے، عز لا یہزم عوانہ، ایسی عزت ہے کہ اس کے ساتھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے، مسلمان بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ ہم قرآن تم لے لو، اہل بیت ہم لے لو۔ اب جو قرآن کا ذکر کرے اسے سنی کہتے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مولانا طاہر جمیل نے علی کو مولا کہا تو پوری دنیا نے کہا کہ شیعہ ہو گیا ہے۔ جی یہی ہے نا، اگر یہ تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو علی کو مولا کہنے والے کو شیعہ نہ کہا جاتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو اپنی اپنی پستی کا عالم ہے، علم نہ ہونے کا عالم ہے، ورنہ کائنات میں 100
سنی ہے بہت بڑا جس سے بڑا سنی کوئی نہیں، اور ایک بہت بڑا شیعہ ہے جس سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ جو سب سے بڑا شیعہ ہے اس کا نام ہے محمد، جو سب سے بڑا سنی ہے اس کا نام ہے علی۔ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے اسے سنی کہتے ہیں، اور علی سے بڑا سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اور جو علی کی فضیلت بیان کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ علی رسول سے بڑا علی کے فضائل بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ 20,000 سے زیادہ حدیثیں پیغمبر نے بیان فرمائی، علی علیہ السلام نے فرمائی۔ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے ابو طالب اور قرآن عظیم، نام ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی، حافظ قرآن بھی ہیں، ٹی وی پر بھی اکثر آتے ہیں، گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو نام مل جائے گا۔ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی اہل سنت کے عالم ہیں۔ انہوں نے 1200-1300 صفحے پر ایک کتاب لکھی ہے جناب ابو طالب کے نام سے، اور کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، ایسی 10 جلدیں اور آئیں گی۔ وہ جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ان سے کسی مسلمان بھائی نے کہا ہم مسلک نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اہل بیت کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو کچھ بیلنس کر لیا کریں۔ کیا مطلب؟ کہا جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صحابہ کا بھی کر لیا کریں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ کہنے لگے خدا گواہ ہے بیلنس کر دیتا لیکن بیلنس ہو نہیں سکتا۔ علی کو دیکھتا ہوں تو نبی کا امامہ سر پہ ہے، بطول کو دیکھتا ہوں تو مسند رسول فاطمہ کے پاس۔ یہ تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تھوڑا سا وقت آپ کا اور لے لوں، اجازت ہے تو میں پڑھوں۔ بات یاد آ گئی مجھے تو میں آپ کے سامنے کہ آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے دنیا چینل پر انیس احمد کے پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میں تھا۔ اس وقت وہ سنی مسلمان تھے۔ امریکہ سے ایک سوال آیا لائیو کہ میرا شیعہ عالم سے سوال ہے، کیا کہ عشرہ مبشرہ میں حسنین کریمین کے نام کیوں نہیں ہے؟ آپ نے عشرہ مبشرہ والی حدیث سنی ہے نہیں؟ یہ شاید میرے بچوں کو نہ معلوم ہو، میں نام تو نہیں بتاؤں گا یہاں پر، میں نام لوں گا نہ، اس حدیث سے ہمارا کوئی واسطہ لینا دینا۔ مسلمانوں کے یہاں البتہ وہ حدیث بہت زور و شور کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، ہمیں اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ حاضر اگر تھکے نہیں ہیں نا تو سورہ زبان سے میرے ساتھ بات کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ کہنے لگے عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ مبشرہ یعنی بشارت والے صحابی 10 جنہیں رسول نے، تو یہ بات میں نے پہلے کہہ دی کہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہاں لکھا ہے، یہ کل جا کے کسی دارالعلوم سے پوچھ لینا، ورنہ پھر گوگل تو موجود ہے آپ کے پاس، اس سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہنے لگے عشرہ مبشرہ میں حسنین کریمین کے نام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ بیدار ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میرا یہ جملہ اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اس سے پہلے کہ میں بولتا مفتی صاحب بول پڑے۔ کہا علامہ صاحب آپ جواب نہیں دیں گے، میں دوں گا۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میری میں پتہ نہیں کیا جواب دیتا، کچھ تو دیتا میں. کہنے لگے آپ جواب نہیں دیں گے میں دوں گا. میں نے کہا آپ دے دیجئے. کہنے لگے کہ سوال کرنے والے کو سوال کرتے وقت عقل سے کام لینا چاہیے. عشرہ مبشرہ ہیں جنت لینے والے، حسنین دینے والے، دینے والوں کا نام لینے والوں کے ساتھ نہیں لکھا جاتا. بالکل کلیئر بات ہے. دینے والوں کا نام حسنین جنت دیں گے، جنہیں بشارت دی گئی ہے وہ لیں گے. لینے والوں کا نام دینے والوں کے ساتھ نہیں لکھا جاتا. اور اس کا تجربہ آپ بازار میں کر سکتے ہیں. آج کل غربت کی وجہ سے فقیر بڑھ گئے، ہر چوراہے پر ہر کنارے پر کھڑے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ کوئی بھیک مانگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے نام پہ دے دیں. نہیں، آپ نہیں. آپ پہنچے ذرا بیدار ہو. کوئی بھیک مانگنے والا دوسرے بھیک مانگنے والے سے نہیں کہتا کہ اللہ کے نام پہ دے دے. کیوں؟ جانتا ہے مانگنے والے سے نہیں مانگا جاتا. بھائی یہی تو وجہ ہے شیعوں کو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مانگتے. تو بھائی آپ دینے والا دکھائے، ہم مانگنے کو تیار ہیں. تو خود مانگ رہے ہو، ہمیں وہاں چھوڑے جانا چاہتے ہو. سلامت رہے. دستور ہے، یہ تو فقیر بھی جانتا ہے کہ مانگنے والوں سے نہیں مانگا جاتا. اور ہمارے یہاں سرائکی زبان میں جملہ کہا جاتا ہے یہ رات پنن دیکھا پننے اٹھ گھوڑا کھیلنے. سرکار بولے بابا بلند محمد والے محمد. اہل بیت کے دروازے پر آئے. آپ شیعہ ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کو علی بلا رہے ہیں. کہتے دیکھو ہمارے پاس آؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ جب جنت ہم دیں گے، کوثر ہم دیں گے، عزت ہم دیں گے، باقی تم ادھر ادھر سے کیوں لینے جاتے ہو؟ وہ بھی تو ہم سے مانگو جو ہم دے رہے ہیں. اتنی مسجدیں آباد کرو، جب موقع ملے نماز پڑھو. دفتر میں موقع ملے دفتر میں پڑھو، کالج میں موقع ملے کالج میں پڑھو. جب فرصت ہو تو مسجد میں جا کے پڑھو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی والے بغیر سجدے پہ نہیں رہتے. سجدہ رزق ہے اور یہ اسی کو ملتا ہے جو صاحب ایمان کو، اور یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عقیدے کے نام پر ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی علم پہ جا کے سجدہ کرو، زری کے سامنے سجدہ کرو. کتنی خاموشی ہے، دیکھیں پریشانی تو ہے نا. علم پہ سجدہ کرو، میں بھی کہتا ہوں ضرور کرو، صرف نیت کا فرق کرو. زری پہ بھی جا کے سجدہ کرو، علم پہ بھی جا کے سجدہ کرو، صرف نیت کا فرق کرو. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا. علم کے سامنے سر رکھ کے کہو معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عباس کے قدموں میں بلایا. انما الاعمال بالنیات. اگر علم کو سجدہ کرو گے تو شرک کرو گے، علم پہ جا کے سجدہ کرو گے شکر کا اللہ کے لیے.
تو شکر کے سجدے کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، جس طرف رخ آئے، جب شکر کرنے کو دل چاہے۔ اب مومن کا تو روزانہ شکر کرنے کو دل چاہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں 14 معصوم ایسے رہبر دیے کہ کائنات میں ایسے کسی کے نہیں، صرف اسی کے شکر پہ زندگی گزر جائے نا تو زندگی کم ہے، شکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں آل محمد کے دروازے پہ رکھا ہے، اس نے ہمیں ولایت آل بیت علیہ السلام عطا فرمائی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی میری یا نہیں؟ اگر کوئی مولوی کہے کہ میں علم پہ سجدہ کیوں کیا، کہ علم کو نہیں کیا، اپنے رب کو کیا ہے، شکر کا سجدہ کیا ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں جہاں تک آنے سے لوگوں کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ مجھے یہاں بلایا گیا ہے، یہ توحید خیر ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت میں یہ علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نہیں، یہ علم توحید ہے۔ اٹھانے والے کا نام عباس ہے، اسے اٹھایا تو بہت ساروں نے، لیکن کسی علمدار کا لقب چسپاں ہو گیا، اس کا نام عباس ہے۔ بس میرے دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، اہل بیت کے دروازے سے متعلق رکھے، امام زمانہ کی قربت عطا فرمائے۔ عزیزہ، آج میں ان بچوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کل میں نے جناب اون محمد کا ذکر کیا تھا، آج میں ان 2 بچوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں 11ویں محرم کو جناب رقیہ نے سر مسلم سے پوچھا تھا کہ جو بچے مجھے دیے تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، جو تمہارے حوالے تھے ان کا کیا ہوا؟ عزاداروں، جو صاحب اولاد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے، جو زندہ چھوٹ جائے ماں کو صبر نہیں آتا۔ پتہ نہیں کس حالت میں، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا، پتہ نہیں صحیح سے سویا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں، معلوم نہیں پانی ملا۔ یہ 2 بچے جو کوفے میں رہ گئے تھے جناب مسلم کی شہادت کے وقت، جناب مسلم نے دارالعمارہ کی چھت سے جھانک کر کہا تھا، کوفے والو تم عید کی تیاریاں کر رہے ہو، تیاریاں کرو، لیکن اگر میرے بیٹوں کو یہاں قید کر کے لایا جائے انہیں نہ بتانا کہ تمہارا پاپا مارا گیا، اس لیے کہ میرے بچوں کا کوئی والی وارث یہاں نہیں۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان دونوں شہزادوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کا دربان رکھوالا مذکور نامی مومن تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے کون ہیں، اس کو تو صرف ذمہ داری دی گئی تھی۔ 1 سال کربلا کے بعد، 1 سال یہ بچے قید میں رہے۔ عجیب قسمت آل محمد کے بچوں کی، سوکھی ہوئی روٹی وہ بھی دن میں 1 مرتبہ گرم پانی کے ساتھ۔ 1 سال گزر گیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ جو ہمارا دربان ہے یہ بڑا مہربان نظر آتا ہے، اس سے اپنی بات تو کہہ کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رہائی مل جائے۔ شام کے وقت مذکور کھانا لایا، بچوں نے کہا، اے مذکور، کیا تو محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟
کہنے لگا کیوں نہیں، وہ میرے رسول ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ کہا کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو، میرے امام ہیں۔ کہا کیا مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میرے آقا و سردار۔ کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ خدا جزائے خیر دے مذکور کو، جس نے سننے کے بعد قدموں پہ سر رکھ دیا۔ کہا مرشد زادو مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے مرشد زادے ہو۔ اب تک جو تم میرے زندان میں رہے میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے میں تمہیں رہا کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے۔ اگر قتل ہو گیا اور تمہاری محبت میں قتل ہوا تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ میں تمہارے لیے دروازہ کھلا چھوڑتا ہوں، اور رات کے وقت یہاں سے قافلہ جائے گا مدینے کے لیے، اگر تم چاہو تو اس قافلے کے ساتھ چلے جانا۔ رات کے وقت بچے نکلے، قافلہ جا چکا تھا دور، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز اٹھا کر قدم گئے لیکن پہنچ نہ سکے۔ صبح نمودار ہوئی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے کنویں کے قریب ایک چھوٹے سے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ رات ہوگی تو پھر اتریں گے۔ قریب سے ایک کنیز کنویں سے پانی بھرنے آئی، اس نے بچوں کے عکس دیکھے، سر اٹھا کے کہتی ہے بتاؤ تم انسان ہو یا جنات؟ کہا کیا انسان ہے؟ کون ہو تم؟ کہا مسلم کے یتیم ہے۔ وہ گھر گئی، اس کی مالکن مومنہ تھی۔ جب اس نے بچوں کے بارے میں سنا، برقع پہن کر دوڑی ہوئی آئی، اپنے برقعے میں چھپا کر شہزادوں کو لے گئی۔ 1 سال کے بعد بچوں کو ماں کا پیار ملا۔ مومنہ نے غسل کرایا، بچوں کے کپڑے، کھانا کھلایا، اور ایک کمرے میں بند کر دیا کہ میرا بیٹا دشمن آل محمد ہے یا داماد، اس لیے تمہیں میں یہاں محفوظ کرتی ہوں۔ دونوں بچے وہاں بیٹھے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آئی، آدھی رات کا وقت گزرا۔ حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو۔ یہ مومنہ پوچھتی ہے کہ اتنی رات تک کہاں تھا تم؟ کہا کہ مسلم کے بچے زندان سے فرار ہو گئے، حاکم نے اعلان کیا ہے کہ انعام دیں گے اگر کوئی ان کو گرفتار کر کے لائے گا۔ یہ مومنہ کہتی ہے کہ تو اللہ کے رسول کے خاندان کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کیا مرنا نہیں؟ قیامت میں کیا منہ دکھائے گا اللہ کے رسول کو؟ اس نے کہا خیر باتیں چھوڑو، مجھے کھانا دو۔ کھانا کھایا، کمر سیدھی کی، ابھی لیٹا ہی تھا کہ ادھر بڑا شہزادہ جاگا، چھوٹے شہزادے کو جگایا، کہنے لگا بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا تھا، بابا مسلم آئے تھے، دادا علی آئے تھے، کہہ رہے تھے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، لگتا ہے آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ اہل بیت کے خاندان کے بچے ہیں، دونوں گلے سے مل کر رونے لگے۔ یہ آواز حارث ملعون کے کانوں تک آئی، اٹھا، چراغ جلایا، پوچھا اپنی ماں سے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے پڑوس میں بچے رو رہے ہوں، لیکن اس ظالم کو اطمینان نہ ہوا، اور یہ ظالم چراغ لے کر
कमरे तलाश करता रहा, यहाँ तक कि उस हुजरे में पहुँचा जहाँ शहजादे बैठे थे। गुलाब जैसे चेहरे, चरा देखा, पूछने लगा कौन हो तुम? कहा अगर जान की अमान हो। वादा किया तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के यतीम हैं। और जैसे कहा मुस्लिम के यतीम हैं, हसद की आग भड़क उठी। इसने शहजादों के मुंह पर ऐसी जोर से तमाचे मारे, अदादारों मेरा मुंह जल जाए। शहजादों ने कहा कि हमसे तेरी दुश्मनी क्या है? इसने दोनों बच्चों के जुल्फों में हाथ डाला और दोनों बच्चों को लेकर बाहर आया और एक थम के साथ दोनों बच्चों को जोर से बांध दिया। सुबह हुई, बच्चों को खोला, लेकर जाने लगा तो इसकी माँ ने कहा या बीवी ने कहा कि इसे न ले जाओ, क्यों तू इन्हें मारना चाहता है? इसने जख्मी किया उसको, बच्चों को लेके चला, साथ में गुलाम और बेटा चला। मिन्नत करते जाते हैं, आले मोहम्मद के फूल हैं, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अदादारों ये खींचता हुआ ले जाता है, तमाचे मारता जाता है। बच्चे कहते हैं कि अगर तुझे इनाम की लालच है तो तू हमें कत्ल न कर, मदीने ले चल, हमारा मामू कायनात का अमीर है, तुझे इतना अदा करेगा कि तेरी नस्लें खाएंगे। लेकिन इस बदबख्त ने एक नस्ल लाया नहरे फरात के किनारे। अदादारों गुलाम को तलवार दी कि बच्चों को कत्ल कर। गुलाम दरिया में कूद कर उस पार चला गया। कहा मैं ये जुर्म नहीं कर सकता। उसके बाद बेटे से कहा, बेटे ने इनकार कर दिया। इसने बेटे को भी जालिम ने जख्मी किया। जब शहजादे समझ गए कि अभी ये बगैर कत्ल के बाद ना आएगा, कहने लगा हमारे हाथ खोल दे ताकि हम 2 रकात नमाज पढ़ें। अदादारों मेरे बच्चों, जालिम कहता है कि नमाज तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। हम फ़ायदे के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, हम तो अल्लाह का सजदा करके उसकी बारगाह में जाना चाहते हैं। बच्चों ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, या अहकमल हाकिमीन अहकम बैनना व बैनहु बिल हक़। ऐ सबसे बड़े हुक्मरान, अदल करने वाले, ऐ अल्लाह हमारे और इसके दरमियान फैसला कर। अदादारों बड़ा शहजादा कहता है जालिम पहले मुझे कत्ल कर, मैं छोटे भाई को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकता। छोटा भाई हाथों को जोड़ के कहता पहले मुझे कत्ल कर दे, मैं बड़े भाई का खून बहता हुआ नहीं देख। जालिम ने बड़े भाई की कमीज उतारी, जमीन पर लिटा कर ऐसे ज़िबा किया जैसे कोई बकरी ज़िबा की। और आज वालों नहीं मालूम मैं कितना पढ़ सकता हूँ, बड़े सख्त मसाइब। सर काट कर इसने लाश को दरिया में फेंक दिया। दरिया के उस तरफ एक किसान खड़ा हुआ देख रहा था। रिवायत करता है कि मैंने देखा जब इसने दूसरे भाई को कत्ल करना चाहा तो छोटा भाई बड़े भाई के खून में करवटें लेने लगा। तब उसका बदन भी कत्ल हो गया। इस जालिम ने उसके लाश को भी दरिया में फेंक दिया। दोनों भाइयों ने गले में कटे हुए बाहें डाली। शहजादों की लाशें जमीन में बैठ गई। अदादारों वो हारी कहता है मैंने देखा एक नकाब पोश बीवी आई तो पुकार पुकार के कहती थी न मार, मेरे बच्चों ने तेरा क्या
بچوں کے قتل کا تک پہنچ کر فریاد کرتی رہی نہ مارو. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بارے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما. بارے اللہ جو عزادار پچھلے سال تک ہمارے ساتھ عزاداری میں یہاں شریک تھے, آج نہیں ہے, خصوصاً مولانا محمد عباس زیدی صاحب کے درجات کو بلند فرما. بارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما. جناب مسلم علیہ السلام کے بچوں کا واسطہ بارے اللہ جن بہنوں کی گودیاں خالی ہیں, بیٹیوں کی گودیاں خالی ہیں, ان گودیوں کو آباد فرما. امام اصل علیہ السلام و ظہور میں تعجیل فرما. ہماری دعاؤں کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. انجمن پیام کربلا کے ارکین سے گزارش ہے فرش زبرات. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا, دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. زہرا زہرا پر سالوں بھرے گھر کا, ارے وہ کارواں سرور کا کس شان سے نکلا تھا, وہ کارواں سرور کا کس شان سے نکلا تھا. صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. سرور کو مہمان بلایا تھا, اے کوفیوں سرور کو مہمان بلایا تھا. کیا کن بشہدی کا پانی بھی نہ پائے گا.
شبیر اکیلے ہیں، گھبرانا نہیں اکبر، شبیر اکیلے ہیں، فرزند علی تیرے لاش کو اٹھائے گا، ارے تھا بازو کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، تھا بازو کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، سوتے تھے نہ تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے تھے نہ تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا، ہے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے، سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، زمین و آسمان ہر ایک ذات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، زمین و آسمان ہر ایک ذات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نہ دیکھی دہر میں قاسم تیری بارات کے بعد، نہ دیکھی دہر میں قاسم تیری بارات کے بعد،
ایسی بارات جسے خود بارات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے پیاس اصغر نہ بجھا پایا کیوں میرا پانی پیاس اصغر نہ بجھا پایا کیوں میرا پانی آج بھی تشنہ دہن کو فرات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے رات عاشورا کھلے سر ہے زینب و کلثوم رات عاشورا کھلے سر ہے زینب و کلثوم سحر طلوع نہ ہو کہہ کر یہ رات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے سر حسین نے اس طرح سے قرآن پڑھا سر حسین نے اس طرح سے قرآن پڑھا ماں خدا کاری کو اب تک یہ رات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے جو عزادار نہ روئے حسین کے غم میں جو عزادار نہ روئے حسین کے غم میں ایسے کم ظرف پہ اس کی حیات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد متوجہ ہے السلام علیکم و عبد اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام